نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج کے درس کا پہلا ٹاپک ہے نماز کی نیت۔ اس حدیث کو ہم دیکھیں گے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تھی تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوئی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ نیت وہ بنیادی چیز ہے جو دین کی ہر عمل کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے، ہر عبادت میں چاہیے ہوتی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کس نیت سے آپ کیا کام کر رہے ہیں اسی کے مطابق اللہ رب العزت آپ کو اجر دیں گے۔ نیت اس کا روٹ ورڈ نوا ہے، گٹھلی کو، گٹھلی یعنی اب آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ وہی عمل دخل ہے جو ایک گٹھلی یا بیج کا ہوتا ہے ایک درخت بننے میں۔ جس چیز کی آپ گٹھلی ڈالیں گے، بیج ڈالیں گے، ویسا ہی درخت بنے گا، ویسا ہی پودا بنے گا۔ تو یہی ہمارے اعمال ہیں کہ جیسی نیت رکھتے ہوئے ہم کام کریں گے ویسا ہی ہمیں اجر ملے گا۔ اب نیت کہتے ہیں اصطلاح شریعت میں دل کے ارادے کو، زبان سے نیت نہیں ہوتی۔ جب ایک چیز زبان پہ آ جاتی ہے تو وہ قول بن جاتی ہے، وہ نیت نہیں رہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ آپ دین کا فقہ سمجھنے کے لیے، مسائل سمجھنے کے لیے یہاں تشریف لا رہی ہیں، آن لائن کلاسز لے رہی ہیں، آپ کی کیا نیت ہے؟ آپ نماز پڑھنے کھڑی ہوئی ہیں، آپ کی کیا نیت ہے؟ وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ دیکھیے، ہجرت جس طرف ہے، جس نیت سے ہے، دنیا کے کام کے لیے ہے تو اس کے مطابق ثواب ملے گا۔ یعنی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہے ہیں، اب تو ہمارے لیے ہجرت کا حکم نہیں ہے، یعنی آپ وسلم کے زمانے میں تھا تو یہ اس حوالے سے تھا کہ جو شخص جس نیت کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے اسی کے مطابق ثواب ملے گا۔ اگلی حدیث دیکھیے، عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال فقلنا بلا یا رسول اللہ قال الشرک الخفی ان یقوم الرجل فیصلی فیزید صلاته لما یرا من نظر رجل۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک بات کی خبر نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرک خفی وہ دجال کے خطرے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فیصلی کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، فیصلی نماز پڑھنے لگا، اب اس نے اپنی نماز کو زیادہ کر دیا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، یعنی دکھاوے کی نماز شرک خفی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی نماز کو اس لیے زیادہ کر دیتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، یعنی ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، تو وہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اسی ٹاپک پہ اگلی حدیث دیکھیے، دکھاوے کی نماز شرک ہے۔ عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا شرک کیا۔ یعنی آپ نماز پڑھتی ہیں ایک نارمل روٹین میں، جب کسی کے سامنے پڑھنے لگے تو لمبی نماز کر لی، تو اب اس نماز کا اجر نہیں ہے بلکہ اس کا تو الٹا گناہ ہوگا۔ لیکن دیکھیں کہ ہماری عام روٹین میں نماز ایک جیسی نہیں رہتی، دن کی 5 نمازیں یا ہفتے کی نمازیں ہیں، اس میں ہماری اپنی طبیعت کے مطابق ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی دل اتنا مائل ہوتا ہے کہ بہت اچھی سی کر کے نماز پڑھی، خوب دل لگا کے دعا مانگی، اور کبھی مصروفیت یوں آڑے آ رہی ہوتی ہے کہ جلد از جلد نماز پڑھ لی۔ مختلف طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، چاہے تنہائی میں بھی ہوں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نیت کہاں تک اس میں کام کرے گی۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کے سامنے نماز پڑھ رہی ہیں، اب آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میں چونکہ قرآن کی طالبہ ہوں، میں نے دین سیکھا ہوا ہے کہ نماز کیسے صحیح پڑھی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ مجھے دیکھ کے اپنی نماز ٹھیک کر لے۔ اب اگر آپ اس کے سامنے اچھے طریقے سے نماز پڑھیں گی تو اب آپ کی نیت اچھی ہے، اس میں وہ دکھلاوے والی چیز نہیں آئے گی۔ میٹر کیا کر رہا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کسی کے سامنے کس نیت سے کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اصل چیز ہے دین میں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہ ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اب ہمارا ٹاپک نمبر 2 ہے نماز کی شرائط۔ 7 شرائط نماز کی ہیں، 6 فرائض ہیں۔ ان کو ملا کے 13 بھی کہہ لیتے ہیں۔ کیوں 13 اکٹھی کہہ لیتے ہیں؟ کہ ان میں سے کچھ بھی چھوٹ جائے تو آپ کی نماز بالکل نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھنے کے لیے ہم الگ الگ کر لیتے ہیں۔ شرائط ہم ان چیزوں کو کہہ رہے ہیں جو ہم نے نماز شروع کرنے سے پہلے پوری کرنی ہے، اور فرائض وہ ہوں گے جو نماز کے دوران پورے کرنے ہیں۔ فرق یاد رہ جائے گا نا؟ شرائط جو ہم نے نماز شروع کرنے سے پہلے پورے کرنے ہیں، اور فرائض میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے جن کو ہم نے نماز کے دوران کرنا ہے۔ اب پہلی شرط دیکھیے، بدن کا پاک ہونا۔ آپ کے بدن پہ اگر کسی قسم کی کوئی نجاست وغیرہ لگی ہے تو آپ کی نماز بالکل بھی ادا نہیں ہوگی۔ سطر کا نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ کپڑا پاک، جگہ پاک، جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ سطر کا چھپانا۔ اب سطر کیا ہے؟ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، عورت کے لیے اس کے چہرے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں، ان کے علاوہ پورا بدن سطر ہے۔ تو نماز میں یہ سارا اپنا جسم کور کر کے آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اگر کوئی حصہ کھلا رہ گیا تو نماز نہیں ہوتی۔ اب اس میں ڈیٹیل کیا ہے کہ چوتھائی حصے تک اگر بلا ارادہ کھل گیا تو نماز نہیں ہے، اگر اس سے کم کھل گیا تو ٹھیک ہے۔ اب عادتاً دوپٹہ ڈھیلا سا پہن کے نماز شروع کر دی کہ وہ بار بار نیچے کو جھلک رہا ہے، گر رہا ہے، اٹھا کے آپ اسے کندھے پہ دوبارہ سیٹ کر رہی ہیں، تو زیادہ حرکت کرنا بھی نماز میں منع ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ پہلے اچھے سے دوپٹہ سیٹ کریں، اپنا ساتر لباس پہنیں، لباس اتنا موٹا ہو کہ آپ کے جسم کی رنگت واضح نہ ہو۔ اگر جسم کی رنگت واضح ہے تو اس میں نماز نہیں ہوتی۔ دوپٹہ ایسا باریک لے لیا کہ بالوں کا رنگ نظر آ رہا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ لباس اتنا ٹائٹ پہن لیا کہ جسم کے اعضاء بالکل نمایاں ہو رہے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ تو اپنے جسم کو مکمل ساتر کر کے آپ نے نماز شروع کرنی ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کی کلائی سے کپڑا ہٹ جاتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ چوتھائی حصے سے زیادہ ہٹا ہے یا کم ہٹا ہے۔ اگر کم ہٹا ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، زیادہ ہٹا ہے تو آپ نے اس کو جلدی سے اگر کور کر لیا، ایک رکن جتنی دیر میں اسے کور کر لیا تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک رہے گی۔ اگر چوتھائی حصے سے زیادہ کھل گیا ہے
اور اتنی دیر میں آپ نے کور نہیں کیا تو اب آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. چوتھائی حصہ ہر عضو کا الگ الگ مراد ہوگا. اگر بازو سے کپڑا ہٹا، بازو پیچھے کو ہو گئے، تو آپ نے بازو کے چوتھائی حصے کا اندازہ لگانا ہے کہ اگر آپ کے بازو کے 4 حصے کیے جائیں تو کون سا حصہ چوتھائی حصہ مراد ہوتا ہے. سر کھل گیا، ٹانگوں سے کپڑا اوپر ہو گیا، تو آپ نے ہر عضو کا الگ سے چوتھائی حصہ شمار کرنا ہے. نماز کا وقت ہونا یہ شرط ہے. آپ ظہر کی نماز پڑھنے لگی ہیں اور آپ نے وقت سے پہلے پڑھ لی، ابھی اذان میں یا اذان کا وقت ہونے میں ٹائم تھا، آپ نے 5-10 منٹ پہلے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، نہ وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ سکتی ہو نہ وقت ختم ہونے کے بعد. جگہ ہونا بھی تھا قبلہ کی طرف رخ کرنا. اب قبلہ کی طرف رخ کرنا گھر میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے قبلہ کس طرف ہے. مسائل آتے ہیں جب ہم سفر میں ہوتے ہیں، تو سفر میں آپ نے اول تو کسی سے پوچھ لینا ہے جو آپ کے ارد گرد ہے. آپ پبلک پلیس پہ ہو، آپ کسی کے گھر گئے ہو، اگر آپ ایسی جگہ پہ ہو کہ کوئی آپ کو بتانے والا موجود نہیں ہے تو اب آپ نے اندازے سے سمت مقرر کر کے کہ یہ قبلہ ہو سکتا ہے آپ نے نماز پڑھ لینی ہے. اور آخری ہے نیت کرنا کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہی ہیں. آپ کے ذہن میں ہو کون سی نماز کہاں کیسے پڑھنے جا رہی ہیں، تو یہ آپ کی ذہن میں ہو. یہ نماز کی 7 شرائط ہیں، ان میں سے کوئی رہ جائے گی نماز شروع کرنے سے پہلے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی. چل جاتا ہے. اگر تو آپ سفر کر رہی ہیں وہ اتنا لمبا ہے کہ نماز کا وقت گزر جائے گا، پھر تو آپ گاڑی میں جس رخ جا رہی ہیں نماز پڑھ لیں گے. لیکن اس پہ بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ ریکویسٹ کر لی جائے، ٹھیک ہے، گاڑی رکوا کے نماز پڑھ لی جائے. اور یا پھر اتنے اسٹیشن آ ہی جاتے ہیں کہ گاڑی کہیں نہ کہیں رکتی ہے تو بہتر ہے کہ قبلہ کی طرف ہی نماز پڑھیں. اگر مجبوری ہے تو پھر رخصت ہے. ہاں جی. اب نماز کے 6 فرائض ہیں جن کو نماز کے اندر پورا کرنا ضروری ہے. تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا. قیام یعنی کھڑے ہونا. اگر آدمی کھڑے ہونے پر قادر ہو تو بغیر کھڑے ہوئے نماز ٹھیک نہیں ہوتی. کیوں کہ فرض اور واجب نمازوں میں قیام فرض ہے. اب اکثر لوگ جو بیمار ہوتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو یوں دیکھا گیا کہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ہی اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تو اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ کھڑے ہو کر قیام کر سکتے ہیں تو اب آپ کے لیے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے نماز شروع کرنا جائز نہیں ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. اگر آپ کا ایسا مسئلہ ہے کہ گھٹنوں کا مسئلہ آپ رکوع سجدہ نہیں کر سکتی تو آپ کھڑے ہو کر نماز شروع کریں گی، قیام کا فرض پورا کریں گی، اس کے بعد آپ چیئر پہ بیٹھ کے رکوع سجود کر سکتی ہیں. قرات تلاوت کرنا. اب اس میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور ساتھ میں قرآن پاک کی کوئی صورت ملانا. ٹھیک ہے، تو سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی صورت ملانا فرض ہے. وہ کتنی ہو؟ 3 آیتوں جتنی. اس سے کم آپ پڑھیں گی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ کی تلاوت کم از کم 3 آیات جتنی ہو، چاہے وہ چھوٹی آیات ہی کیوں نہ ہو. اس سے واجب چھوٹے گا، وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. تو پھر سجدہ سہو کرے گا. واجب ہے، فرض نہیں ہے. کوئی بھی تلاوت قرآن پاک کے کسی بھی حصے کی تلاوت کرنا فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. رکوع میں جانا یہ بھی فرض ہے. سجود سجدہ کرنا، ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے. یہ تو ہماری عمل میں شامل ہے نا چیزیں. ٹھیک ہے. قعدہ اخیرہ یعنی بیٹھنا، جو ہم آخر میں بیٹھتے ہیں. مقدار تشہد یعنی جتنی دیر میں آپ تشہد پڑھ سکتی ہیں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے. یہ 6 فرائض ہو گئے.
اور فرائض کا کیا حکم ہے؟ کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی فرض چھوٹ جائے گا تو نماز ہوگی ہی نہیں. اور فرض کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں، وہ چیزیں فرض ہوتی ہیں. اور آگے واجبات آ گئے ہیں. واجب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کے ذریعے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ہم آگے واجبات پڑھنے لگے ہیں، ان میں سے اگر کوئی چھوٹ جاتا ہے تو آپ سجدہ سہو کریں گی تو آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی. سجدہ سہو انشاءاللہ ہم آئندہ والی کلاسز میں اس کو دیکھیں گے وہ کیسے کرنا ہے. تو 14 واجبات ہیں. پہلا، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا. پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنی ہے. دوسرا، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. تیسرا، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا، یہ بھی واجب ہے. صرف آپ نے فرض نمازوں کی آخری 2 رکعتوں میں سورت نہیں ملانی، اس کے علاوہ آپ فرض پڑھ رہی ہیں، سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے. آپ نے اب اگر بالفرض بہتر تو ہے کہ آپ 2 کر کے نفل پڑھو. آپ نے 4 نفل کی نیت باندھ لی یا آپ نے 4 سنتیں پڑھنا شروع کر دیں تو اب آپ ہر رکعت میں کوئی نہ کوئی سورت پڑھیں گی. صرف فرض کی 4 رکعات ہیں کہ جن کی آخری 2 رکعات میں ہم نے کوئی سورت ساتھ نہیں ملانی، باقی ہر قسم کی نماز میں آپ نے کوئی نہ کوئی سورت ساتھ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یہ بھی واجب ہے. قرات اور رکوع میں سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا. بہتر ہے کہ آپ قرآن پاک کی سورتیں جس ترتیب میں ہیں اس سے پڑھیں، آگے پیچھے کر کے نہ پڑھیں. قوما کرنا. قوما کیا ہوتا ہے؟ رکوع سے جو ہم کھڑے ہوتے ہیں سجدے میں جانے سے پہلے، اسے قوما کہتے ہیں. یہ کرنا بھی واجب ہے. جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا. تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ کو اطمینان سے اچھے طریقے سے ادا کرنا. قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار کے برابر ہم نے بیٹھنا ہے. جب ہم 4 رکعتیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد بھی کچھ دیر کے لیے ہم نے بیٹھنا ہے. یہ کیا ہے؟ قاعدہ اولا. اور جو آخری ہوتا ہے وہ قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے. دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا. جو قاعدہ اولا ہوتا ہے اس میں تشہد ہوتا تو کلمے تک کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہاں تک تشہد پورا ہو جاتا ہے. یہ پورا ہم نے پہلے قاعدے میں پڑھ لیا. جب ہم نے آخری قاعدے میں بیٹھنا ہے جس کے بعد ہم نے سلام پھیرنا ہے تو اب ہم آگے درود اور دعا بھی پڑھتے ہیں. امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان. ریپیٹ کر دوں، یہاں لکھا ہوا نہیں آ رہا. نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان کے وتر. ان میں آواز سے قرات کرنی ہے. کس نے کرنی ہے؟ امام نے. مردوں کے لیے یہ حکم. اور ظہر، عصر وغیرہ میں آہستہ آواز سے نماز پڑھنا. ایک منٹ. رمضان کے وتر، ان میں امام اونچی آواز سے قرات کرے گا. اور اونچی آواز سے جن نمازوں میں قرات کی جاتی ہے انہیں جہری نمازیں کہتے ہیں، اور جن میں آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے انہیں سری نمازیں کہتے ہیں.
یہ میں نے بتایا تھا جب یہ ان لوگوں کی ترجمہ تفسیر کی کلاس تھی، ہنس رہی ہیں، شاید ان کو بھی یاد آ گیا ہو. تو یہ اسٹوڈنٹ ہے میری جس کا مسجد کے ساتھ ہی گھر ہے، تو وہ کہنے لگی اچھا باجی میں آج تک سمجھتی رہی کہ کر سب تھک جاتے ہیں تو وہ پھر آہستہ قرات کر رہے ہوتے ہیں، اور جن نمازوں میں وہ فریش ہوتے ہیں تو اونچی کرتے ہیں. تو نہیں، فجر، مغرب اور عشاء میں اونچی آواز سے امام قرات کرے گا، وہ جہری نمازیں ہوتی ہیں، اور باقیوں میں آہستہ آواز سے کرے گا، وہ سری نمازیں ہیں. لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، یعنی جب ہم نماز ختم کرنے لگے ہیں تو السلام علیکم کہہ کے نماز کو ختم کرنا. وطر کی نماز میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا. ایک تو ہم نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا نماز شروع کرتے ہوئے، اور جب وطر کی نماز میں آپ دعائے قنوت پڑھنے لگیں گی اس سے پہلے آپ نے دوبارہ تکبیر کہنا ہے، یہ واجب ہے، اور دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے. تو سجدہ سہو، یہ جو سارے حکم ہیں ان میں سے کوئی بھی رہ جائے گا تو آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے. آخر میں سجدہ ہوتا ہے، وہ کر لو گے تو آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی. سجدہ سہو کرنا بھی بھول گئے تو اب نماز نہیں ہوئی، اب آپ نے دوبارہ سے نماز پڑھنی ہے. اور آخری ہے دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا. عیدین کی نمازوں میں تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں نا، وہ بھی واجب ہے. یہاں تک کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ آخری میں نہیں کرنی، نہیں کرنی. یہ آپ کی انگلی ہے، ٹھیک ہے. اشہد اللہ، اللہ کہتے ہوئے آپ نے انگلی کو اوپر کرنا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، الا اللہ کہتے ہوئے نیچے لے آنی ہے. باقی کلمہ آپ نے بعد میں پورا پڑھنا ہے. جی رک کے سوچیں، اگر تو آپ کو جلدی یاد آ جاتی ہے اتنی دیر میں کہ آپ 3 بار سبحان اللہ کہہ سکیں، ورنہ آپ آگے چل پڑیں. وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، تفصیل سے کریں گے. ٹھیک ہے، نماز میں بھول جانا، اس میں جو مسائل ہیں وہ ہم آگے کریں گے، پھر میں آپ کو بتاؤں گی. ہاں جی، نماز کی آگے سنتیں. یہ چل رہا ہے پروجیکٹر؟ چلیں. یہ سنتیں ہیں جو اگر چھوٹ گئیں تو نماز کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن ہماری نماز کو خوبصورت بنانے والی، احسن طریقے سے ادا ہونے والی چیزوں کو یہ سنتیں مکمل کرتی ہیں. نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا. عورتوں نے کندھوں تک اٹھانا ہے. دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال میں کھلی اور قبلہ رخ رکھنی ہے. جب آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے تو بس جیسی ہیں ٹھیک ہے، نہ قصدن بہت کھولیں نہ قصدن بہت تنگ کریں. تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سر کو نہ جھکانا. امام کا تکبیر اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیرات کو بقدر حاجت بلند آواز سے پڑھنا. یہ ہمارے لیے نہیں، اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، وہ قیام سے رکوع میں جا رہا ہے، رکوع سے سجدے میں جا رہا ہے، سجدے سے اٹھ رہا ہے، تو وہ اونچی آواز سے تکبیر کہے گا. سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، یہ بھی مردوں کے لیے ہے. عورتوں نے اپنے ہاتھ کو سینے پہ باندھنا ہوتا ہے. ثنا پڑھنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ آخر تک پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. آمین کہنا. ثنا، تعوذ، آمین سب کو آہستہ آواز سے کہنا. سنت کے موافق قرات کرنا، اور جس جس نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا سنت کے موافق ہے اس کو پڑھنا. رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 بار تسبیح کرنا. اب یہ سنت ہے، اگر آپ رکوع میں چلی گئیں، سجدے میں چلی گئیں، کچھ بھی نہیں پڑھا، نماز آپ کی ہو جائے گی.
کیونکہ اس حیت میں جانا، رکوع سجدہ ہم نے فرائض میں پڑھا ہے، اس حیت میں جانا ہے، آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن نماز کا احسن طریقہ کیا ہے کہ ہم نے اس میں تسبیحات بھی پڑھنی ہے، اور تسبیحات کم از کم 3 بار، 5 بار کر لو، 7 بار، 11 بار تک، یعنی جتنا آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہو تعداد میں۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھیں، یہ عورتوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ بازو کو خوب ملا لیں اور دونوں پیر کے ٹخنے بالکل ملا لیں۔ مرد اپنے پاؤں کھول کر بازو کھول کے نماز پڑھتے ہیں، عورتوں کے لیے یہ طریقہ ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو ہم نے حیت بنانی ہے اس میں عورت ہونے کے ناطے اپنے ستر کا، اپنے پردے کا خیال رکھتے ہوئے اپنے جسم کو زیادہ پھیلانا نہیں ہے، بس یہ احتیاط ہے۔ تو ہم نے رکوع کیسے کرنا ہے کہ ہم نے گھٹنوں کو بھی ملا لیا، پاؤں کو بھی ملا لیا اور ہاتھوں کی انگلیاں بھی ملا کے رکوع کر لیا۔ قوما میں امام کو سمع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا ہوتا ہے۔ اگر تو ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سمع اللہ کہے گا اور آگے ہم پڑھیں گے۔ اگر ہم اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں چیزیں ہم خود کہیں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ پوری دعا ہم خود پڑھیں گے۔ سجدے میں پاؤں کھڑے نہیں کرنے، بلکہ دونوں پاؤں کو داہنی طرف نکال کے خوب سمٹ کے پردے کی احتیاط رکھتے ہوئے سجدہ کرنا ہے کہ آپ کا پیٹ آپ کی رانوں سے ملے۔ آپ نے حیت بد نہیں کرنی اپنی۔ جلسہ اور قاعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہیں۔ یہ بھی مردوں کے لیے ہے، عورتوں نے اپنے دونوں پاؤں نکال کر، ٹھیک ہے، جسم کو زمین کے ساتھ ٹکا کر پھر بیٹھنا ہے۔ تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر کلمہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، اشہد اللہ کرتے ہوئے اشارہ کرنا ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود پڑھنا، درود کے بعد دعا پڑھنا، یہ سنتیں ہیں۔ دعا آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر جو ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ والی دعا ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی سی دعا پڑھ لیں۔ میرے معمول میں شامل رہا، میں نے کہیں سے سنا تھا کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ نماز پڑھیں تو اللہ پاک گھر میں شوہر کی طرف سے اور بچوں کی طرف سے سکون عطا فرماتے ہیں۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، الحمدللہ فائدہ ملا اس چیز کا، تو آپ بھی اس کو اپنی روٹین میں شامل کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ اس پریشانی کو بھی عربی میں کنورٹ کر کے اس کو بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتی ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، درود پڑھنے کے بعد۔ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا ہے تو آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ جی کلیئر ہے یہاں تک؟ آگے ہے سترہ۔ سترہ کے لغوی معنی وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم خود کو چھپا سکیں، اور اصطلاح شریعت میں کیا معنی آئے گا کہ نماز پڑھنے والا اپنے سامنے اس احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کوئی گزر نہ چاہے تو اس کو آسانی ہو اور وہ گناہ گار نہ ہو، اپنے سامنے کوئی لکڑی، کوئی کرسی، کوئی عصا، کچھ بھی رکھ لے تو وہ سترہ بن جاتا ہے۔ سترہ کی کم از کم موٹائی 1 انگلی کے برابر، زیادہ سے زیادہ جتنی بھی چوڑی ہو، اور لمبائی اس کی کم از کم 1 گز کے برابر، ویسے جتنی بھی اونچائی ہو، ٹھیک ہے۔ تو سترہ آگے اس احتیاط میں رکھ لینا کہ گزرنے کا راستہ ہے، کوئی گزرے تو وہ گناہ گار نہ ہو۔ گناہ گار کیسے ہوگا؟ حضرت ابو جہیم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ اس کی کیا سزا ہے تو وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے بجائے 40 تک کھڑا رہے۔
اب حدیث کے الفاظ میں 40 کا لفظ ہے، اور حدیث کے دوسرے راوی فرماتے ہیں کہ 40 دن بھی مراد ہو سکتا ہے، 40 مہینے بھی مراد ہو سکتے ہیں، 40 سال بھی مراد ہو سکتے ہیں. یعنی وہ شخص اتنا گناہگار ہو جائے گا کہ اگر اسے پتہ چل جائے تو وہ وہاں پہ کھڑے رہنے کو فوقیت دے گا. تو اس لیے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آگے سے نہیں گزرنا، اور اگر آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے تھوڑا راستہ بنتا ہے، کوئی گزر سکتا ہے، تو آپ اپنے آگے سترا رکھیں گی. جی اگلا پوائنٹ ہے نماز کی عادت کیسے ڈالیں. اب نماز کی اہمیت فرضیت سب کو پتہ چل جاتی ہے، لیکن نماز کی عادت نہیں ڈلتی. ایسا کیا کریں کہ نماز ہماری روٹین میں شامل ہو جائے؟ اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ مصروفیت ہے، سستی ہو جاتی ہے، دل نہیں مانتا، کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، دل ٹوٹ گیا، اب نماز پڑھنی چھوڑ دی. تو یہ سارے بودے بہانے ہیں. مصروفیت، ہمیں ٹائم نہیں ملتا. تو یہ بتائیں کہ صبح اٹھتے ہی ہم عورتیں اس چیز کی ٹینشن لینا شروع کرتی ہیں آج پکانا کیا ہے. کمانے والی ہیں تو کمانے کا نیا طریقہ آج کیا ہوگا، کیسے کمانا ہے. جب ہم پکانے، کھانے، پورے گھر کے خیال رکھنے کی پلاننگ کر سکتی ہیں تو نماز کی پلاننگ کے بارے میں مصروفیت کہاں سے آ گئی؟ ہمارے روزمرہ کے کام، ہمارا گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، گھر کا خیال رکھنا، جتنے وہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں، نماز ہماری بندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے. پھر یہ کہ بچے چھوٹے ہیں، پاکی ناپاکی کا مسئلہ رہتا ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، تو یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے. ہمیں بنانے والے نے ہمارے مسائل کو دیکھ کر ہی ہمیں احکامات دیے ہیں. اگر چھوٹے بچے کے ساتھ نماز پڑھنا اتنا ہی ناممکن ہوتا تو ہمیں اس میں بھی رخصت مل جاتی، جیسے حاملہ عورت کو اور دودھ پلانے والی کو روزہ رکھنے میں رخصت مل جاتی ہے. تو اگر نماز پڑھنا ناممکن ہوتا تو اللہ پاک ہمیں ضرور رخصت دیتے، لیکن ناممکن نہیں ہے. تھوڑی سی ہمت کرنے کی بات ہے. دل نہیں چاہتا، دل تو ہمارا بہت سی چیزوں کو نہیں چاہتا. روز کھانا بنانے کو بھی دل نہیں کرتا، روز کام پہ جانے کو بھی دل نہیں کرتا، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے، ہمارا ذہن ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر حال میں کرنی ہے. آپ تھک ٹوٹ بھی رہے ہو تو جو ذمہ داری دنیاوی ہمارے اوپر ہے ہم کرتے ہیں نا. تو نماز کو بھی ہم اتنی ہی اہم ذمہ داری، بلکہ وہ تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اس کے لیے ہمارا ذہن ہمارے دل کو کیوں نہیں تیار کرتا. دل ٹوٹ گیا تو اللہ نے آپ سے کب وعدہ کیا کہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا کبھی دل نہیں ٹوٹے گا، یا آپ جو مانگیں گی آپ کو فوراً دے دیا جائے گا. صرف یہ ہماری کاہلی اور سستی ہے. خود کو گھسیٹ کے جائے نماز پہ لے جانا اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے خود کو سمجھ لیا. آپ کی ایک نماز کا قضا ہو جانا کس قدر بڑا نقصان ہے. آپ کو نماز کی توفیق مل جانا کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا. 2024 ختم ہوا، کتنے ہی سورج طلوع ہوئے اور پھر یہ حسرت لے کر غروب ہوئے کہ آپ کی فجر سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ سوتے رہ گئے. اب وہ فجریں کبھی بھی ہماری زندگی میں واپس نہیں آئیں گی. ایک نماز کا وقت ختم ہو جانا، آج 8 جنوری کی فجر دوبارہ کبھی آپ کو نہیں ملے گی. وہ آپ کی زندگی سے بالکل ویسے ہی چلی گئی جیسے آپ کا کوئی پیارا اگر فوت ہو جائے، آپ کی زندگی سے چلا جائے، دوبارہ کبھی آپ کو نہیں ملتا. وہ نماز بھی آپ کو کبھی دوبارہ نہیں ملنے والی. تو اس تکلیف کا احساس جب آپ ذہن میں رکھیں گی تو میں دعویٰ کرتی ہوں کہ آپ نماز نہیں چھوڑیں گی. یہ کتنا بڑا نقصان ہے، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ایک نماز فوت کر دی، آپ نے اتنا بڑا رکن چھوڑ دیا. کتنی اہم ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت تک بھی موت کی ساتھ میں جاتے ہوئے بھی نماز کا ذکر کر رہے ہیں. تو وہاں سے معلوم ہوا کہ یہ تو کسی لمحے میں چھوڑنے والی چیز ہے ہی نہیں. دل نہیں مانتا، دل نہیں کرتا. ہم اپنے دل کی منانے کے لیے تو اس دنیا میں آئے ہی نہیں.
ہمیں تو ہمارے پیدا کرنے والے نے ایک مقصد دے کے بھیجا. ہمارے اوپر جب مسلمانی کا ٹائٹل ہے، جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو اب اپنی مرضی کہاں ہے؟ ہم نے تو اس بنانے والے کی مرضی کے مطابق چلنا ہے. مسلمان ایک دائرے میں ہوتا ہے جسے ہم دائرہ اسلام کہتے ہیں. اس دائرے کو، اس لمٹ کو ہم نے کراس کرنا ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. وہ قید خانہ کیوں ہے؟ انہی پابندیوں کی وجہ سے. اور کافر ہیں وہ جو مرضی کرتے پھریں، وہ کسی پابندی کے اندر نہیں ہے، کسی قید میں نہیں ہے. پھر وہ چونکہ جو مرضی کرتے پھریں، اس لیے اللہ نے ان کے لیے فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں. جانور کو بھی تو کوئی فکر نہیں نا کسی حکم کی پابندی کرنی ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. لیکن ہم چونکہ مومن ہیں تو ہمیں تو پابندی کرنی ہے، دل کی تو ماننی ہی نہیں ہے. کوئی ایسا حکم ہے جس سے منع کیا گیا ہے، جتنا بھی دل کرے ہم نہیں کر سکتے. اور جس کی اجازت دی گئی ہے دل نہیں بھی مان رہا تو کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کہتی ہیں فجر کا وقت مجھے بہت پسند ہے، عبادت کرنے کا بہت مزہ آتا ہے، تو میرا دل کرتا ہے میں فجر کے بعد نفل پڑھوں. لیکن ہمارے بنانے والے نے منع کرا ہوا ہے کہ فجر کے بعد اگر آپ کچھ پڑھیں گی تو وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ مکروہ وقت آ جاتا ہے. تو اب اگر آپ مکروہ وقت میں عبادت کرتی ہیں کہ آپ چاہ رہا ہے تو الٹا گناہ ملے گا. تو دل چاہنا نہ چاہنا نہیں، شوق سے عبادت اگر آپ کرنا شروع کریں گی تو وہ 4 دن کا جوش ہوتا ہے. اگر آپ ذمہ داری سمجھیں گی تو عادت بنے گی. شوق، اب رمضان آنے والا ہے، رمضان کی پہلی جو نماز ہوتی ہے مغرب کی، اتنا رش ہوتا ہے مسجد میں کہ آخری دیوار تک نمازی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کئیوں کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی. پہلی تراویح ہے، مردوں کا رش ہے، عورتیں اتنی ہوتی ہیں کہ ہال فل ہوتا ہے. پھر 2-4 دن بعد کیا ہوتا ہے؟ نمازی چوتھائی حصہ بھی نہیں رہ جاتے. وہ شوق ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. جب ہم ذمہ داری سمجھیں گے، ہم عادت بنائیں گے تو پھر وہ ختم نہیں ہوگی. وہ عادت ایسی بن جاتی ہے، پھر جیسے کسی عادی شخص کو نشہ نہیں ملتا اور وہ بے چین ہو جاتا ہے، تو نماز کا عادی شخص جب تک نماز نہیں پڑھتا پھر اس کو سکون نہیں آتا. اسی عادی کو عادی بنانے کے لیے کہا گیا کہ بچے کو 7 سال سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالو. کیوں؟ کہ بچپن کی عادتیں 55 تک جاتی ہیں، وہ چھوٹتی نہیں ہیں. تو عادت بنائیں اپنی، اپنے بچوں کی، تاکہ آپ کی نماز نہ چھوٹے. پھر اب نماز پڑھیں کیسے؟ اپنا ہدف بنائیں. ہماری شریعت میں 40 دن کا کہا گیا کہ اگر آپ کو کسی چیز کے لیے عادت بنانی ہے 40 دن تک اسے روٹین میں رکھیں، آپ عادی بن جائیں گے. تو آج سے اپنا گول بنائیں کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں. اس کے لیے اپنے آپ کو ٹریننگ دیں. آسان نہیں ہے. اگر آپ سالوں سے بے نمازی رہے تو مہینے تو لگیں گے ٹھیک ہونے میں. یہ نہیں کہ آپ نے آج سے شروع کیا، نہیں ہو پا رہا، دل برداشتہ ہو کے چھوڑ دیا. الرٹ رہیں. فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، اپنے آپ کو ٹریننگ دیں، اپنا مائنڈ پریپ کریں، اپنے آپ کو کہہ کے سوئیں کہ میں نے صبح اٹھنا ہے. آپ کا ذہن جگائے گا آپ کو. آپ نے کوئی اہم سفر کرنا ہے، کوئی اہم امتحان دینا ہے، اس دن خود بخود آنکھ نہیں کھلتی. آپ کے الارم جو لگے ہوتے ہیں ان سے پہلے ایک بار آنکھ کھل جاتی ہے. چاہے آپ پھر ٹائم دیکھ کے سو جائیں لیکن ایک بار فکر سے آنکھ کھلتی ضرور ہے. تو اپنے مائنڈ ٹریننگ کریں اپنی، کہ آپ کا ذہن، آپ کا دماغ آپ کو جگائے. پھر دائیں کروٹ پہ سوئیں. مسنون طریقہ ہے، اس میں بھی ہم زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہوتے، نیند گہری نہیں ہوتی، جلدی پوری ہو جاتی ہے اور ہم ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں. مسنون طریقہ بھی ہے کیونکہ ہمارا دل بائیں طرف ہوتا ہے، وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم بائیں طرف لیٹیں، لیکن ہم نے دائیں طرف لیٹنا ہے تاکہ وہ زیادہ آرام دہ حالت میں نہ چلا جائے. اور بھی بہت سی چیزیں جو آپ اپنے حالات کے مطابق کر سکتی ہیں. میں نے ایک بار اپنے سسر کا بستر بنا دیا 3-4 گدے لگا کے کہ ابا جی کیا ایک ہی گدا لگا کے سو جاتے ہیں. 4 پہ ایک گدا بچھایا، سو گئے. تو میں نے ان کے لیے
2-3 گدے لگا کے بستر بنایا اور خوش ہو کے پھر بھی رہی ہوں کہ آ کے شاباش ملے گی. انہوں نے دی بھی شاباش، لیکن اگلی صبح اٹھ کے کہنے لگے بیٹی اتنا نرم بستر نہ بنانا، آج بہت مشکل سے اٹھا. تو آپ اگر نیند اتنی گہری کر لیں گی، اتنی کمفرٹیبل پوزیشن میں چلی جائیں گی تو آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہوگا. آپ کسی مصروفیت میں ساری رات جاگتی رہی. اب جب ہم ساری رات جاگتے ہیں تو ہم سے ہوتا کیا ہے کہ عین فجر سے 2-3 گھنٹے پہلے آنکھ لگنا شروع ہو جاتی ہے. 4 بجے آنکھ لگنا شروع ہو گئی، 3 بجے آنکھ لگنا شروع ہو گئی. اب دیکھیں کہ آپ کس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کو نیند بھی آ جائے اور گہری نہ آئے. آپ کسی صوفے وغیرہ پہ ٹانگیں لٹکا کے سو جائیں، خون کی گردش کم ہوگی، آپ کی آنکھ کھل جائے گی. 4 پائی کی لمبائی میں نہ سوئیں، چوڑائی میں لیٹ جائیں تاکہ آپ تھوڑی انکمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں، آپ کی آنکھ کھل جائے گی. تو یہ ٹریننگز کرنی ہے، اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے، پھر آپ فجر کے لیے اٹھ پائیں گی. اور جب ایک بار عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو ہر صبح کا سورج دیکھنا نصیب ہوگا. تو گول بنا لیں 40 دن کا. آج 8 جنوری ہے، آج سے شروع کریں. 5 نمازیں روز پڑھنی ہیں. اور اس کے مستقل مزاجی کی ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھی، پورا دن گزر گیا، کوئی نہ کوئی نماز رہ گئی یا ساری ہی رہ گئی، لیکن بہت غلط بات ہے کہ ساری ہی رہ گئی. تو کوئی نہ کوئی نماز رہ گئی یا ساری رہ گئی. اب آپ نے بستر پہ تب تک نہیں جانا جب تک آپ نے اسی دن کی پوری قضا پوری نہیں کر لینی. آپ نے پختہ ارادہ کیا، آپ فجر میں نہیں اٹھ سکے، جیسے ہی آنکھ کھلی وضو کر کے پہلے اس کی قضا پڑھے، پھر کوئی اور کام کرے. آپ کسی مصروفیت میں بھول گئیں، ٹائم نکل گیا، جیسے ہی یاد آیا وضو کرے، قضا پڑھے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے جسم کو پتہ چل جائے گا کہ میں جس سہولت کے لیے اور جس سستی میں نماز نہیں پڑھ رہا، اس نے تو پڑھا کے چھوڑنی ہے. جس وضو سے میں بچ رہا ہوں، جس جائے نماز پہ کھڑے ہونا نہیں چاہ رہا میں، یہ تو ہر حال پہ لے کے جا رہی ہے. تو اب وہ آپ کو خود دھکا دے گا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں ٹائم پہ. آپ کا جسم اور دماغ آپ کو الگ الگ طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے جسم کو تابع کر لینا ہے کہ آپ سے کچھ بھی ہو، شروع میں ہوگا آپ کی نماز چھوٹ گئی، اس رات سونے سے پہلے آپ نے ساری قضا کر کے سونی ہے. اگلے دن پہ نہیں ٹالنی، کل قضا کر لوں گی، ہو ہی جاتی ہے، پھر آپ کی روٹین نہیں بنے گی. اور اگر آپ تھک ٹوٹ کے لیٹ چکی ہیں، اپنے آپ کو ملامت کرتی رہیں جب تک آپ دوبارہ اٹھ کے مصلی پہ کھڑی نہیں ہو جاتی. تو یہاں پہ مین پوائنٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنی حاضری پوری کرنی ہے. اپنے آپ کو پہلا سٹیپ اگر ہم لاتے ہیں تو ہم حاضری دینے کا لائیں گے. خشوع و خضوع ہونا، نمازوں کا لمبا ہونا، نمازوں کا خوبصورت ہونا بہت اہم ہے، لیکن وہ سیکنڈ سٹیپ ہے. اگر آپ اس چکروں میں ابھی سے پڑ جائیں گی تو پھر آپ کی عادت نہیں بنے گی. تو پہلے نمبر پہ کیا کریں؟ اپنی حاضری، وہ حاضری جو شیطان آپ کو لگوانے نہیں دے رہا، اس حاضری کو پورا کریں. جب آپ کی 5 حاضریاں پوری ہو جائیں، پھر آپ اپنا شوق پورا کریں کہ میں نے لمبی نمازیں پڑھنی ہیں، لمبی دعائیں مانگنی ہیں. تو عادت بنائیں، کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمیں ہمارے نمازوں کی حفاظت کرنے کی ویسے ہی توفیق دے جیسے ہم اپنے گھر والوں کی کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کا عادی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا انک عفو تحب العفو فاعف عنا. رب زدنی علما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.